من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ حجرات کی پہلی آیت اور دوسری آیت کے شان نزول کے سلسلے پڑھ رہے تھے۔ پہلی آیت کے سلسلے میں مفسرین نے الگ الگ تفسیریں بیان کی ہیں، ان میں سے 3 تفسیروں کا یہاں پہ 3 شان نزول کا ذکر کیا، الگ الگ شان نزول بیان کیے ہیں۔ یہاں پر 3 شان نزول ذکر کیے تھے اور ایک ایسا شان نزول ذکر کیا تھا جو پہلی اور دوسری دونوں آیت کے لیے ہے۔ ٹھیک، اب کہہ رہے ہیں کہ پہلی آیت کے لیے کچھ دوسرے شان نزول بھی ذکر کیے گئے ہیں کہ جو اس سے پہلے بیان ہوئے اس سے ہٹ کر۔ ہاں، البتہ اب یہ جو جس شان نزول کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ صرف آئے اول سے مربوط نہیں ہے، آئے اول کے ساتھ ساتھ دوسری بات کی آیتوں سے بھی اس کا تعلق ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ در سال 9 ہجرت کے عام الوفود بود سالی کی حیات ہے گوناگونی از قبائل برائے عرض اسلام یا عہد و قرارداد خدمت پیغمبر آمد ہے۔ ہنگامی کے نمائندگان قبیلے بنی تمیم خدمت پیغمبر رسیدند، ابو بکر پیغمبر پیشنہاد کر کہ قاقہ یکی از اشراف قبیلے امیر انہا گردد و عمر پیشنہاد کرد اقرا ابن حافظ فرد دیگری ازان قبیل امیر شود۔ در اینجا ابو بکر به عمر گفت می خواستی با من مخالفت کنی؟ عمر گفت من هرگز قصد مخالفت نداشتم۔ در این موقع سر و صدا هر دو در محضر پیامبر بلند شد، آیات فوق نازل گشت، یعنی نه در کارها بر پیامبر پیشی گیرید و نه در کنار خانه پیامبر سر و صدا راہ میں اندازی۔ ہاں، کہہ رہے کہ بعض مفسرین نے یہ شان نزول بیان کیا، البتہ یہ شان نزول کیا ہے؟ پہلی آیت اور بعد کی آیت دونوں سے مربوط ہے۔ وہ شان نزول کیا ہے؟ شان نزول یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ ہجرت کے 9ویں سال جس کو عام الوفود کہا جاتا ہے، عام یعنی سال، وفود یعنی وفد کی جمع ہے، وفد یعنی قافلہ، کاروان۔ ٹھیک، ہجرت کا 9واں سال کہ جسے عام الوفود کہا جاتا ہے، یہ وہ سال تھا کہ جس سال الگ الگ قبیلے کے لوگ نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب ان کی یہ حاضری یا اسلام کے سلسلے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے تھی یا نبی کریم کے ساتھ کچھ عہد و پیمان کیے تھے، ان عہد و پیمان کے سلسلے میں تھے۔ بہرصورت ہجرت کے 9ویں سال جس کو عام الوفود کہا جاتا ہے، اس سال الگ الگ قبیلے کے لوگ خدمت پیغمبر میں حاضر ہوئے۔ ٹھیک، الگ الگ قبیلے کے لوگ حاضر ہوئے، یہاں تک کہ قبیلے بنی تمیم کے لوگ بھی خدمت پیغمبر میں جب حاضر ہوئے تو ابو بکر نے نبی کریم کو مشورہ دیا، رائے دی کہ ایک شخص جس کا نام قاقا ہے، جو قبیلہ تمیم کا ایک رئیس آدمی تھا، ابو بکر نے نبی کریم سے کہا کہ اس شخص کو یعنی قاقا کو قبیلے بنی تمیم کا سردار بنا دیا جائے۔ ابھی کوئی سرداری کی بات نہیں چل رہی ہے، ابھی کسی کو سرداری کے لیے انتخاب کی بات نہیں چل رہی ہے، ابھی لوگ آئے ہوئے ہیں۔ ٹھیک، اور ادھر جناب رائے دینے لگے، مشورہ دینے لگے، یا رسول اللہ یہ قاقا کو قبیلے بنی تمیم کا آپ امیر اور سردار بنا دیجئے۔ جب ابو بکر بولے تو عمر کہاں خاموش رہنے والے تھے؟ ابو بکر نے چوکا مارا گئے چکر لگانے کے چکر میں۔ اب یہ اپنی پیشنہاد اور اپنی رائے، نہیں، یہ قاقا نہیں،
اقرا ابن حابس کو بنا دیجیے. ٹھیک ہے. ابو بکر خاموش ہوئے تو عمر بول پڑے. عمر رائے دینے لگے. اللہ کے رسول قبیلے بنی تمیم کا سردار کاکا کو نہیں بلکہ اقرا ابن حابس کو بنا دیجیے. اب جب ابو بکر نے رائے اپنی پیش کی, عمر نے جب اپنی رائے رکھی ابو بکر کے بعد, تو ابو بکر کو غصہ آ گیا. وہ یہ سوچنے لگے کہ میری رائے کے سامنے میں نے جس شخص کو قبیلے بنی تمیم کا امیر بنانے کا مشورہ دیا ہے, اس کے خلاف ایک دوسرے شخص کے امیر کا مشورہ دینا یقیناً یہ میری مخالفت میں تھا. مقصد یہ نہیں تھا کہ کسی دوسرے شخص کو امیر بنایا جائے. عمر کا مقصد یہ تھا کہ عمر میری بات کاٹے, میرے خلاف بولے. ابو بکر نے جو پکڑ لیا طریقہ, تم میرے خلاف بولنے کے لیے ایسا بولے ہو نا, میں نے جو رائے دی ہے اس رائے کو تم نے کیوں ٹھکرایا, اس رائے کے خلاف دوسری رائے تم نے کیوں دی ہے؟ اسی لیے نا کہ تم میری مخالفت کرو. اب یہ وہ موقع تھا جب کیا ہے, آواز دونوں کی بلند ہو گئی, لفظی اور زبانی جنگ شروع ہو گئی, اور محضر پیغمبر میں آوازیں بلند ہونے لگی. تو اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی. ایک آیت نہیں, یہ آیتیں. پہلے تو یہ کہ نبی کریم اللہ اور رسول کی رائے پر اپنی رائے کو مقدم نہ کرو. ابھی تو اللہ کے رسول نے کوئی رائے نہیں دی, تم نے اپنی رائے پیش کرنے لگے, اللہ اور رسول سے آگے بڑھنے لگے. ایک وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ, آواز نہیں بلند کرنا چاہیے تھا, آواز بھی بلند کر رہے ہیں. یہ پہلی اور دوسری بات کی آیتیں اس پس منظر میں نازل ہوئی, اور منع کیا گیا, روکا گیا اللہ اور رسول کی رائے پر اپنی رائے کو مقدم کرنے یا ان کے محضر مبارک میں اپنی آواز کو بلند کرنے سے. ٹھیک سمجھ میں؟ یعنی اس شان نزول میں کیا ہے, صرف اور صرف پہلی آیت شامل نہیں ہے نا. اس شان نزول میں دونوں باتیں ہیں, دونوں آیتیں سے مربوط ہے یہ شان نزول, پہلی بھی اور دیکھیں. آیات مورد بحث کہہ رہے ہیں کہ جن آیتوں سے ہم بحث کر رہے ہیں نازل بسر و صدائے انہا, کہ جس میں ان لوگوں کی آوازوں کے بلند کرنے کی بات کی گئی ہے. شان نزول دیگری ذکر کر دے اند, کہہ رہے کہ دوسرے شان نزول بھی بیان کیے گئے ہیں کہ ہم مربوط بے آئے اول کی جو شان نزول پہلی آیت سے بھی مربوط ہے, وہم آیات بعد اور بعد کی آیتوں سے بھی اس کا تعلق ہے اور اس سے مربوط ہے. معان ان کے, اور وہ شان نزول یہ ہے کہ جس کا تعلق پہلی آیت اور اس کے بعد والی آیتوں سے بھی ہے. وہ شان نزول یہ ہے کہ در سال 9 ہجرت, ہجرت کے 9 سال میں یعنی سن 9 ہجری کہ عام الوفود بود, جس کا نام ہے عام الوفود, پوچھا جائے 9 ہجری کو کیا کہا جاتا ہے, عام الوفود. کیا مطلب, یعنی سالی کی حیحت ہائے گونا گونی, یعنی ایسا سال کہ جس سال میں الگ الگ انجمنیں, الگ الگ کمیٹیاں, الگ الگ گروہ, الگ الگ جماعتیں, اس قبائل مختلف قبیلوں سے برائے عرض اسلام پیش کرنے کے لیے, اپنے دین کی اصلاح کے لیے یا اسلام قبول کرنے کے لیے, اسلام کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے, یا عہد و قرارداد, یا عہد و پیمان اور قرارداد کی وجہ سے کچھ عہد و پیمان رہا ہو ان قبائل کا نبی کریم کے ساتھ, اسی عہد و پیمان کو ادا کرنے کے لیے حاصل ہوئے ہوں. خدمت پیغمبر آمدن, سمجھ رہے ہیں, یہ ہجرت کے 9 سال میں الگ الگ قبیلے سے الگ الگ گروہ نبی کریم کی خدمت میں حاصل ہوا, اسلام پیش کرنے کے لیے یا قرارداد پر عمل کرنے کے لیے, فرق نہیں پڑتا.
ہنگامی کی نمائندگان قبیلے بنی تمیم خدمت پیغمبر رسیدن، کہہ رہے ہیں کہ جس وقت قبیلے بنی تمیم کے نمائندے نبی کریم کی بارگاہ اور خدمت میں پہنچے، ابو بکر بے پیغمبر پیشنہاد کر، تو ابو بکر نے پیغمبر کے سامنے کیا ہے یہ رائے رکھی۔ پیشنہاد کرنا یعنی مشورہ دینا ہے نا، راستہ بتانا۔ تو ابو بکر نے نبی کریم کو یہ مشورہ دیا کہ قاقا یکی از اشراف قبیلے، جو قبیلے کا، کس کے قبیلے کا؟ بنی تمیم کے قبیلے کا اشراف یعنی ثروت مند، دولت مند، نامچین، بزرگ، بڑا، یہ کہا جاتا ہے نا، رئیس اور اشراف کہا جاتا ہے قبیلے کے بڑے بزرگوں کو، ٹھیک؟ تو یہ قاقا جو قبیلے بنی تمیم کا ایک بزرگ تھا، ابو بکر نے نبی سے کہا کہ امیر آنہا گردد، آپ اس کو اس قبیلے کا امیر بنا دیجئے، حاکم بنا دیجئے، سرپرست بنا دیجئے۔ ابو بکر نے کہا کہ قاقا کو بنی تمیم کے قبیلے بنی تمیم کا امیر بنا دیا جائے۔ وہ عمر پیشنہاد کرد، اور عمر نے نبی کریم کو رائے دی کہ اقرا ابن حابس فرد دیگری از آن قبیلے، کہ جو اسی قبیلے کا ایک دوسرا شخص ہے، یعنی قبیلے بنی تمیم کا ایک دوسرا شخص ہے۔ عمر نے رائے دی اللہ کے رسول کو کہ امیر شباب، اس کو قبیلے بنی تمیم کا امیر بنایا جائے۔ در انجا ابو بکر بے عمر گفت، یہ وہ موقع تھا، یہ وہ مقام تھا کہ جہاں ابو بکر نے عمر سے کہا می خواستی بامن مخالفت کنی، تو میری مخالفت کرنا چاہتے تھے، میری رائے کے سامنے تم نے اپنی رائے رکھ دی، جس کی امیری کی بات میں نے کی اس کے خلاف تم نے دوسرے کے امیر بنانے کی بات کہی، تم میری مخالفت کرنا چاہتے تھے۔ عمر گفت من ہرگز قصد مخالفت نہ داشتم، نہ مخالفت کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں نے تمہاری مخالفت کے ارادے سے دوسرے شخص کی امیری کی رائے نہیں دی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے میری مخالفت کی کہ مجھے نہ، میں مخالفت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ در ان موقع، تو اس موقع پر سر و صدائے ہر دو در محضر پیامبر بلند شد، نبی کریم کی خدمت اور بارگاہ میں دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں، زبانی جنگ شروع ہو گئی۔ آیات فوق نازل گشت، تو اس موقع پر کیا ہے آیتیں نازل ہوئی، یعنی نہ درکارہا پر پیغمبر پیشی کی گئی، یعنی نہ عمل میں، کاموں میں نبی سے آگے بڑھو، نہ در کنار خانے پیغمبر سرسدہ راہ بے اندازی، اور نہیں نبی کریم کے گھر کے پاس کسی طریقے کی آواز بلند کرو۔ دونوں حکم ایک ہی شان نزول میں، ایک ہی موقع پر ہے نا۔ نبی کریم سے آگے بڑھنے کو بھی منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی سے آگے نہ بڑھو، اور دوسرے ان کے سامنے اپنی آواز بلند۔ تفسیر، اب یہ تو شان نزول ہو گیا، ٹھیک، میں نے بتایا تھا شان نزول کے سلسلے میں، شان نزول یعنی وہ حادثہ، وہ پس منظر کہ جو نزول آیت کا سبب ہو، جس کی وجہ سے آیتیں نازل ہوئی۔ اب تفسیر، آداب حضور پیغمبر، آداب حضور پیغمبر یعنی نبی کریم کی بارگاہ میں حاضری کا ادب، رسول خدا کے سامنے کن آداب کی رعایت ہونی چاہیے، کن چیزوں کی پابندی کرنی چاہیے، چنان کہ در محتوائے سورہ
اشارے کردیم در این سوره یک رشته از مباحث مهم اخلاقی و دستورات انضباطی نازل شده که آن را شایسته نام سوره اخلاق می‌کند و در آیات مورد بحث که در آغاز سوره قرار گرفته به دو قسمت از این کہنے کہ جیسا کہ اس سورہ کے محتوا میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس سورہ میں کیا ہے کچھ اہم اخلاقی دستورات اخلاقی قاعدے قانون نازل کیے گئے ہیں اور انہی اخلاقی اصولوں اور قاعدے قانون کی بنیاد پر مناسب ہے کہ ہم اس سورہ کو سورہ اخلاق کا نام دیں. اسی لیے جو آیتیں مورد بحث ہیں ان آیتوں کے شروع میں کیا ہے اخلاقیات کے دو اہم دستور بیان کیے گئے ہیں جن کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. نمبر 1 نخست تقدم نیافتن بر خدا و پیمبر و دیگری در محضر پیمبر سر و صدا و قال و قوقا رہن انداختن. پہلی آیت میں دو اخلاقی اہم اصول اور قاعدے قانون بیان کیے گئے ہیں. پہلا یہ کہ اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو. لا تقدموا بین ید اللہ و رسول. اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو. ایک دوسرا دستور حضور پیغمبر میں خدمت پیغمبر میں جب رہو نبی کے سامنے جب رہو تو شور شرابہ نہ کرو اپنی آوازیں بلند. یہ دو اہم دستور ہیں جو دستور اخلاقی ہیں اور پہلی آیت میں جو ذکر ہوئے ہیں. بعد بھی فرمایا اب ان دو اخلاقی اصولوں کو بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے کسانی کی ایمان آورده اید لا تقدموا بین ید اللہ و رسول. کسی چیز کو خدا اور اس کے رسول پر مقدم نہ کرو. واتقوا اللہ تقوی الہی اختیار کرو. ان اللہ سمیع علیم کہ خداوند متعال سننے والا اور جاننے والا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ اور رسول پر کسی چیز کو مقدم نہ کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کس چیز کو مقدم نہیں کرنا ہے؟ اللہ اور رسول پر مقدم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ منظور از تقدم نداشتن چیزی در برابر خدا و پیمبر پیشی نگرفتن بر آنها در کارها بترک عدل و شتاب در مقابل دستور خدا و پیمبر است. کہہ رہے کہ کسی چیز کو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں مقدم نہ کرو. اس کا مطلب کسی کام میں ان سے آگے نہ بڑھو. کسی چیز کو ان پر مقدم نہ کرو یعنی کسی عمل میں کسی کام میں ان سے آگے نہ بڑھ جاؤ. جلد بازی نہ کرو. کسی عمل میں جلد بازی نہ کرو. اللہ اور رسول کے حکم کا انتظار کرو یا اللہ اور رسول کے حکم کو دیکھو. جہاں جیسا اللہ اور رسول کا حکم ہے اسی حکم کے مطابق تو عمل انجام دو. اللہ اور رسول کے حکم سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. منظور از مقدم نداشتن چیزی کسی چیز کو مقدم نہ کرنا در برابر خدا و پیمبر. خدا اور پیمبر کے مقابلے میں اس سے مراد اور اس کا مقصد پیشی نہ گرفتن بر آنہا درکارہا کاموں میں ان سے آگے نہ بڑھنا ہے.
کسی بھی کام میں اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھا جائے. بترک عجل و شتاب، عجل اور جلد بازی کو ترک کرنا، در مقابل دستور خدا و پیغمبر است، خدا اور پیغمبر کے دستور کے مقابلے میں جلد بازی کو اور عجلے کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، اور کسی بھی کام میں کیا ہے اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھنا. گرچہ بعضی از مفسران خواست ان مفہوم آئے نہ محدود کنند و ان نہ منحصر بے انجام عبادات قبل از وقت یا سخن گفتن قبل از سخن پیغمبر و امثال ان بدانند، بلے روشن اسی آئے مفہوم وسیع و گستردہی دارد و ہر گونه پیشی گرفتن در ہر برنامه شامل می شود. کہنے کہ بعض مفسرین نے آیت کے مفہوم کو تنگ بنا کر کے، محدود بنا کر کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. بعض مفسرین کا ماننا یہ ہے کہ اللہ اور رسول پر جس تقدم سے منع کیا گیا ہے وہ عبادی مسائل ہیں. عبادتوں میں اللہ اور رسول کے حکم سے آگے نہ بڑھو. سمجھ رہے ہیں؟ کسی بھی عبادت کو اس کے وقت سے پہلے انجام نہ دو. یا کلام پیغمبر میں ہے کہ اگر تم نظر پیغمبر میں ہو تو جب تک اللہ کا رسول نہ بولے تمہیں خاموش رہنا چاہیے. بس یہ دو مرحلے. اللہ کے نبی سے پہلے اگر تم بولتے ہو تو اس کو کہا جائے گا تقدم. تو آیت دو چیزوں کو بیان کرنا چاہتی ہے. نمبر ایک، عبادتوں میں اللہ اور رسول کے حکم سے آگے نہ بڑھو. آسان لفظوں میں عبادتوں کو اس کے وقت سے پہلے انجام نہ دو، وَإِلَّا یہ مصداق ہوگا لا تقدمو، ہے نا. پہلی آیت جو ہے کا مصداق ہوگی جس سے منع کیا گیا. یا کلام پیغمبر، سخن پیغمبر سے پہلے تم کلام اور سخن نہ کرو. اگر اللہ کے نبی سے پہلے تم زبان کھولتے ہو تو یہ تقدم ہے. یہ تو بس پھر آیت کا مفہوم کیا ہو جائے گا؟ محدود ہو جائے گا. صاحب تفسیر یعنی آیت اللہ مکارم شیرازی آیت کے مفہوم کو محدود کرنے کا انکار کرتے کہ نہ ہم اس کو نہیں مانتے. آیت کا مفہوم محدود نہیں ہے، صرف عبادات اور سخن پیغمبر کو شامل نہیں ہے کہ صرف اور صرف عبادتوں میں اور کلام پیغمبر میں تقدم نہیں کرنا چاہیے اور زندگی کے دوسرے مسائل میں آپ تقدم کر سکتے ہو. نا، ہم تو اجازت نہیں دیتے. آیت کا مفہوم عام ہے، بہت وسیع ہے. ہر طریقے کے مسائل آیت کے مفہوم میں شامل ہیں. لہٰذا کسی بھی طریقے کی تقدم کی اجازت نہیں ہے. کسی بھی طریقے کا تقدم جائز، چاہے مسئلہ عبادی ہو، چاہے بات سخن کی ہو، چاہے کسی بھی طریقے کی. حتیٰ چلنے پھرنے میں اللہ کے نبی کے آگے تم نہیں چل سکتے. کھانے پینے میں دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک اللہ کے رسول نعمتوں کو ہاتھ نہ لگائے تم نہیں لگا سکتے. اگر لگاؤ گے تو تقدم ہے کہیں پر بھی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک اہم بات ہے. بعض مفسرین نے آیت کے مفہوم کو محدود بنا کر پیش کیا ہے. کہا آیت کا مفہوم صرف عبادات اور سخن پیغمبر کو بیان کر رہا ہے اور آیت منع کر رہی ہے کہ عبادتوں میں اللہ رسول کے حکم سے آگے نہ جاؤ، یعنی عبادتوں کو وقت سے پہلے انجام نہ دو. یا کلام کرنے میں اللہ کے نبی سے پہلے زبان مت کھولو. بس باقی اور دوسرے مسائل میں آپ کیا کر سکتے ہو؟ تقدم کر سکتے ہو. بات مفسرین کہہ رہے ہیں. لیکن صاحب تفسیر نمونہ، صاحب تفسیر یعنی آیت اللہ مکارم شیرازی کہہ رہے ہیں کہ نا، آیت کا مفہوم بہت وسیع اور بہت ہی گستردہ، ہر طریقے کے تقدم کو یہ آیت شامل ہے.
لہذا کسی بھی طریقے کا تقدم نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ مسائل عبادی ہوں، چاہے مسئلہ گفتگو کرنے کا ہو، چاہے اس کے علاوہ دوسرے مسائل ہوں۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، گرچہ بعضی از مفسران خاصتے ان، کہیں کہ اگرچہ بعض تفسیر کرنے والوں نے یہ چاہا ہے کہ مفہوم آیہ محدود کنن، کہ آیت کے مفہوم کو محدود کریں، وَأَنَّ منحصر بے انجام عبادات قبل اسبق، اور آیت کے مفہوم کو عبادتوں کو اس کے پہلے انجام دینے میں، یا سخن گفتن قبل سخن پیمبر، یا اللہ کے نبی کی بات کرنے سے پہلے بات کرنے میں منحصر کیا جائے۔ آیت کو صرف دو مفہوم میں، آیت کے مفہوم کو صرف دو چیزوں میں منحصر کر دیا جائے، ایک عبادت کو وقت سے پہلے انجام دینے اور اللہ کے نبی سے پہلے بولنے میں۔ ٹھیک، بڑے روشن ہے، لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ آئے مفہوم وسیع و گستردہی دارد، کہ آیت کا مفہوم بڑا وسیع اور بڑا گستردہ ہے، بہر گونے پیشی گرفتندہ، اور ہر طریقے کے تقدم کو در ہر برنامے کسی بھی کام میں ہو، کسی بھی عمل میں ہو، شامل می شود، آیت اس کو شامل ہوگی۔